अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो चलें चल के देखते हैं आज आपकी किताब का कौन सा सबक हमने पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आपकी किताब का 19वां सबक आज हम पढ़ने लगे हैं, जिसका नाम है हमारा माहौल, यानी हमारे इर्द गिर्द का सारा इलाका, हमारी हवा, हमारी फिजा, हमारी जमीन, हमारा पानी, यानी हम जहाँ रहते हैं वहां से दूर दूर तक जितना भी इलाका, जो कुछ आपके इर्द गिर्द आता है वो आपका माहौल कहलाता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करती चलूं कि इस सबक में हम पढ़ेंगे क्या। हम इस सबक में आपकी माहौल की आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे। आलूदगी कहते हैं गंदा होने को। तो इसमें एक बच्ची है जो अपनी वालदा से आलूदगी के बारे में बहुत सारे सवालात करती है। तो उसकी वालदा उसको 3 आलूदगियों के बारे में बताती हैं जो कि हमारे माहौल में पाई जाती हैं। वो कौन सी हैं प्यारे बच्चों? आबी आलूदगी। आबी आलूदगी यानी पानी का गंदा होना। उसके बाद वो उसको बताती हैं फिजाई आलूदगी के बारे में, यानी हमारी फिजा का गंदा होना। तो बच्चों, फिजाई आलूदगी में हमारी फिजा आती है, हमारी सारी आबो हवा आती है, फिजाई आलूदगी। ठीक हो गया। उसके बाद वो उसको बताती हैं जमीनी आलूदगी, यानी जमीन पे जहां जहां गंद है, जो चीजें जमीन को गंदा करती हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जमीनी आलूदगी। बच्चों, आलूदगी की बहुत सारी इकसाम है, मगर इस सबक में उस बच्ची की वालदा उसको तफसील से इन 3 आलूदगियों के बारे में बताती हैं। तो बच्चों, सबक को पढ़ने से पहले बहुत जरूरी होता है कि आप उसके अल्फाज मायने को अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको बहुत आसानी हो और उसका मतलब बहुत आसान लफ्जों में समझ आ सके। तो चलें इस सबक के अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं और आज उनको याद करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारे अल्फाज मायने जो आपके सबक में दिए गए मुश्किल फाज हैं, जिनको हम आसान लफ्जों में उनके मायने ढूंढेंगे। तो चलें इनको पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है रंगीन। रंगीन किसे कहते हैं? रंगीन कहते हैं बहुत सारे रंगों वाले को। रंगीन कपड़े भी हो सकते हैं, रंगीन जूता भी होता है, रंगीन किताब भी होती है। जिस भी चीज में बहुत सारे रंग इकट्ठे आ जाएं तो वो रंगीन हो जाता है। तो रंगीन का मतलब है बहुत सारे रंगों वाला। तो अगला लफ्ज देखते हैं, जहरीला मवाद। जहरीला कहते हैं जिसमें जहर भरा हो, तो उसका मायने है जिसमें जहर मिला हो, यानी जिसमें जहर मिला हो वो जहरीला मवाद भी हो सकता है, जहरीला खाना भी हो सकता है। ठीक हो गया। अगला लफ्ज है नुकसानदेह। नुकसानदेह का मतलब होता है बच्चों जिससे आपको नुकसान पहुंचे। कोई भी ऐसा अमल जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो आपको तकलीफ पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाने वाला अमल। नुकसानदेह का मतलब होता है तकलीफ पहुंचाने वाला। अगला लफ्ज है साफ सुथरे, यानी बहुत साफ। अच्छा बच्चों, यहाँ आपको एक बात बताती चलूं, साफ और सुथरे 2 अलग अल्फाज हैं। साफ का मतलब होता है जहां सफाई हो, और सुथरे का मतलब होता है जो भी चीज आप साफ करो उसको तरतीब से रखो। तो साफ सुथरे का मतलब है बहुत साफ। ठीक हो गया। अगला लफ्ज है आलूदा। आलूदा कहते हैं गंदे को। आलूदा पानी मतलब गंदा पानी, आलूदा फिजा मतलब गंदी फिजा। जिस भी चीज के अंदर गंदगी आ जाए वो आलूदा हो जाती है। अगला लफ्ज है इर्द गिर्द, मतलब आस पास। आपके आस पास का इलाका वो क्या कहलाएगा? इर्द गिर्द का इलाका। ठीक है। अगला लफ्ज है बराहे रास्त, जिसमें कोई रुकावट ना आए, बिना रुकावट, जो आप तक बगैर किसी रुकावट या बगैर किसी मुश्किल के फौरन से पहुंच जाए, उसे कहते हैं बराहे रास्त। अगला लफ्ज है सहूलत, आसानी। आपकी सहूलत के लिए बाहर बसें चलती हैं ना, वो आपकी सहूलत के लिए हैं। वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, आपको पैदल नहीं चल के जाना पड़ता। तो सहूलत का मतलब है आसानी। अगला लफ्ज देखते हैं खारिज। खारिज का मतलब है निकलना या निकालना। जैसे फैक्ट्रियों से गंदा पानी खारिज होता है, आलूदा करने वाला धुआं खारिज होता है, किसी भी चीज के निकलने को कहते हैं खारिज। फिजाई आलूदगी। तो बच्चों, फिजा कहते हैं आपकी आबो हवा को। फिजाई आलूदगी यानी आपकी हवा की आलूदगी, जो आपके फिजा को गंदा करे। फिजा का गंदा होना फिजाई आलूदगी कहलाता है। ऐसे सारे काम जिनसे हमारी फिजा आलूदा होती है, फिजाई आलूदगी कहलाती है। काबिले काश्त। काबिले काश्त का मतलब है वो जो काश्त के काबिल हो,
جیسے کچھ زمینیں قابل کاشت ہوتی ہیں اور کچھ زمینوں پہ ہم کاشت نہیں کر سکتے. تو قابل کاشت کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ہم کاشتکاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے بے دریغ. بلا خوف، بے خوف، جس سے آپ کو کوئی ڈر خوف نہ ہو اور آپ بلا جھجک وہ کام کر لیں، اسے کہتے ہیں بے دریغ. اگلا لفظ ہے کرۂ ارض. ہم کس سیارے پہ رہتے ہیں؟ زمین پہ. تو زمین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرۂ ارض. تو کرۂ ارض کا مطلب آپ کا زمین ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں اگلے الفاظ معنی کی طرف جو کہ میں نے اسی ہی سبق سے ڈھونڈ کے رکھے ہیں آپ کے لیے. بچوں اگلا لفظ ہے درجہ حرارت. درجہ حرارت کا بڑھنا، درجہ حرارت کا کم ہونا آپ نے اکثر سنا ہوگا. گرمیوں کے موسم میں کو حرارت کہتے ہیں گرمی کو. تو حرارت کے درجے ہوتے ہیں. تو جب آپ خبروں میں سنتے ہیں آج درجہ حرارت اتنا ہے تو مطلب ہے کہ آج بہت گرمی ہے. ٹھیک ہے. درجہ حرارت کا مطلب ہوتا ہے گرمی. نہایت غور سے. نہایت غور سے کا مطلب ہوتا ہے بہت دھیان سے. اسی لیے آپ کو بھی اکثر آپ کی کلاس میں آپ کے اساتذہ کہتے ہیں نا بہت غور سے بات سنیں، بہت دھیان سے. بنیادی ضرورت. بنیادی ضرورت کا مطلب ہوتا ہے بچوں اولین ضرورت. جو آپ کی بہت ضروری چیزیں ہوں ان کو بنیادی ضرورت کہتے ہیں. جیسے روٹی، پانی، کپڑے، یہ آپ کی بنیادی ضروریات ہیں. باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. اب آپ کا اگلا لفظ ہے تصور. تصور کا مطلب ہوتا ہے خیال. جیسے علامہ اقبال نے الگ پاکستان کا تصور کیا تھا، الگ ملک بنانے کا تصور مطلب ان کا خیال تھا. تو تصور کا مطلب ہوتا ہے خیال. اگلا لفظ ہے تین چوتھائی. تین چوتھائی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تیسرا حصہ. تین چوتھائی تیسرا حصہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں مشتمل. مشتمل کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا. کسی بھی چیز کا کسی چیز پہ مشتمل ہونا، اس میں شامل ہونا. اگلا لفظ ہے قابل استعمال. بچوں ہر چیز قابل استعمال نہیں ہوتی. کچھ چیزیں استعمال کے قابل ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی ہیں. جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں وہ قابل استعمال نہیں ہوتی، ہم انہیں پھینک دیتے ہیں. تو قابل استعمال کا مطلب ہے جو استعمال کے قابل ہوں. اگلا لفظ ہے مسلسل. بار بار. جب ہم ایک کام بار بار کرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ میں مسلسل یہ کام کر رہا ہوں، مطلب بار بار کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے زراعت. زراعت کہتے ہیں کاشتکاری کو، یعنی فصلیں لگانا، ان کو بونا، ان کو کاٹنا، اس سارے عمل کو کاشتکاری کہتے ہیں. آبی آلودگی. بچوں ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا فضائی آلودگی، وہ آلودگی جو فضا کو گندا کرتی ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو آپ کے پانی کو گندا کرتی ہیں اس عمل کو کہتے ہیں آبی آلودگی، جو آپ کے پانی کو گندا کرے. آبی آلودگی پانی کی گندگی، یعنی پانی گندا ہوتا ہے اس میں. اگلا لفظ ہے زیر زمین. زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے. زیر زمین زمین کے نیچے. تو زیر زمین کا مطلب ہے زمین کے نیچے. اگلا لفظ ہے جذب. جذب کا مطلب ہوتا ہے مل جانا. جیسے پانی کسی بھی کپڑے میں جذب ہو جاتا ہے، اس میں مل جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے. اگلا لفظ ہے موسیقی. موسیقی بچوں گانے کو کہتے ہیں. گانا بجانے یا گانا گانے کا فن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موسیقی. ہم اس میں بہت سے مطلب نکال سکتے ہیں لیکن جو اس کا صحیح مطلب ہے وہ ہے گانا بجانے کا فن. بچوں اگلا لفظ ہے لاؤڈ اسپیکر. مطلب بہت اونچی آواز. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے امراض. امراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت ساری بیماریاں. مرض کی جمع امراض، یعنی جب آپ کو بہت ساری بیماریاں ہوں یا آپ بہت ساری بیماریوں کے بارے میں اکٹھا سنیں تو ہم امراض کا لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں کچھ اور الفاظ معنی کی طرف جو میں نے آپ کے لیے چن کے رکھے ہیں. تو بچوں یہ کچھ اور الفاظ معنی ہیں، چلیں دیکھتے ہیں ان کے مطلب کیا ہے. آگاہ کرنا، یعنی کسی کو کسی بات کے بارے میں بتانا. جیسے آپ مجھے کوئی بات بتائیں تو آپ مجھے آگاہ کر رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں. جیسے خبریں ہمیں آگاہ کرتی ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. اگلا لفظ ہے کوڑا کرکٹ. کوڑا کرکٹ بچوں گندگی کو کہتے ہیں جو کبھی ہم گلی میں دیکھتے ہیں، کبھی سڑک پہ دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کے باہر دیکھتے ہیں. ہمیں اپنی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ کون سا ہے. جرم. مطلب خطا، کوئی غلطی، کوئی جرم آپ سے ہو جائے. جرم کا مطلب ہوتا ہے کوئی غلطی یا کوئی غلط کام کا ہو جانا، وہ جرم ہوتا ہے اور جرم کی سزا ہوتی ہے.
اگلا لفظ دیکھتے ہیں اسباب، سبب کی جمع، یعنی کوئی وجہ جو آپ کے کسی کام کے ہونے میں ہو، کہ وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا. اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس حادثے کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی. اگلا لفظ ہے بے چینی، مطلب بے سکونی. کبھی کبھی آپ بہت بے چین ہو جاتے ہیں، آپ کو سکون نہیں آتا، تو سکون نہ آنے کو بے چینی کہتے ہیں. بچوں اگلا لفظ ہے چڑچڑاپن، اکتاہٹ. کبھی کبھی آپ بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہر ایک پہ غصہ کرتے ہیں، ہر ایک سے ناراض ہوتے ہیں اور کسی سے بات کبھی کبھی نہیں بھی کرتے. تو اس عمل کو، اس فطرت کو، یا آپ یوں کہہ لیں اس طرح محسوس کرنے کو چڑچڑاپن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے اولین ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری. جیسے کوئی ایسا کام جو سب سے پہلے کرنا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے، نماز پڑھنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے. ایسے بہت سے کام ہیں جو بہت ضروری ہیں اور وہ پہلے ہونے چاہیے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولین ذمہ داری. اگلا لفظ ہے بچوں مرتبان. مرتبان ایک برتن ہوتا ہے جس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے باورچی خانے میں امی اس میں اچار یا مربے رکھتی ہیں، اس برتن کو مرتبان کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے اہمیت، یعنی کسی چیز کا اہم ہونا، کسی بھی چیز کو بہت اہمیت دینا. جیسے آپ اپنی امی ابو کو دیتے ہوں گے اور آپ کی امی ابو آپ کو اہمیت دیتے ہوں گے. کسی کو اہم محسوس کروانا کہ وہ بہت ضروری ہے، اس کو اہمیت کہتے ہیں. چلیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں بنجر. بنجر بچوں اس زمین کو کہتے ہیں جو زرخیز نہ ہو، جہاں پہ کوئی فصل نہیں لگ سکتی، کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی. تو بنجر کا مطلب ہے جو زرخیز نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں خطرناک. خطرناک تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسی کوئی سی بھی چیز جس سے آپ کو خوف آئے اور خطرہ محسوس ہو اسے خطرناک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارا آخری لفظ ہے فکر مند، پریشان ہونا. آپ نے اکثر دیکھا جب کبھی آپ گھر دیر سے آتے ہیں تو آپ کی امی فکر مند ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ پریشان ہوتی ہیں آپ کے بارے میں. تو بچوں یہ تھے سارے الفاظ معنی جو میں نے آپ کے سبق سے چنے ہیں، تاکہ جب آپ اپنا سبق پڑھیں تو اس میں آپ کو بہت آسانی ہو. تو بچوں آپ نے ان الفاظ معنی کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنے سبق کو پڑھنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.